السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے بھی سنا ہوگا جہاں پہ استاذ کا ڈنڈا لگ جاتا ہے تو وہ جگہ جہنم پر حرام ہو جاتی ہے۔ اکثر مدرسے کے بچوں کے زبانی یہ بات سننے ملتی ہے، مدرسین اس بات کو اکثر بیان کرتے ہیں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا پوری دنیا کے مدرسوں کے اندر طلبہ اس چیز کو جانتے ہیں اور ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ جہاں پر استاذ کا ڈنڈا لگ جائے، استاذ کی کمچی لگ جائے، استاذ کی ضرب لگ جائے، وہ جگہ جہنم پر حرام ہو جاتی ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے یا یہ بات غلط ہے؟ اور ایک دوسری بات کہ استاذ شاگرد کو، استاذ چیلے کو مار سکتا ہے یا نہیں مار سکتا ہے؟ استاد اپنے شاگرد کی پٹائی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے تو کتنی کر سکتا ہے؟ ان دو باتوں پہ تحقیق ہوگی، اور یہ وہ اہم باتیں ہیں کہ جس میں ان دو باتوں پہ تحقیق ہوگی۔ آیا کہ استاد اپنے شاگرد کی پٹائی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، اور شاگرد کی اگر استاد پٹائی کرے تو اللہ کے یہاں اس کی کیا پکڑ ہے، اس کا کوئی حساب ہوگا یا نہیں ہوگا، استاذ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ تمام باتیں جاننے کے لیے ویڈیو میں چلتے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کہ استاذ کا مرتبہ کیا ہے۔ تو حدیث پاک میں آیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یعنی اس سے قرآن پاک کی تعلیم دینے والے استاذ کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، اور یہ فضیلت صرف حافظ قرآن کے لیے نہیں ہے، یہ عالم دین کے لیے بھی ہے اور مکتب میں پڑھانے والے کے لیے بھی ہے۔ کیونکہ بچہ جب شروع سے پڑھتا ہے تو قاعدہ پڑھتا ہے اور آخر میں عربی فارسی کی کتابیں پڑھتا ہے، عالم مفتی بن جاتا ہے، تخصص کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے۔ غرض یہ کہ تمام قرآن کی باتوں کا ہی نچوڑ ہوتا ہے، تو وہ سب اس میں شامل ہیں، داخل ہیں۔ استاذ کا مقام روحانی باپ کی طرح ہوتا ہے، اور اس کا ادب و احترام استاذ شاگرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے استاذ کا ادب و احترام کرے۔ استاذ کتنے پٹائی کر سکتا ہے شاگرد کی، کتنی نہیں کر سکتا ہے، تو اس کی تحقیق جان لیتے ہیں۔ اس کے بعد میں وہ والی بات اپنی جانیں گے کہ جہاں پہ استاذ کا ڈنڈا لگتا ہے وہاں جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ تو آئیے تحقیق جاننے کے لیے چلتے ہیں علماء کی کتابوں میں۔ استاذ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، عالم دین ہر مسلمان کے حق میں عموماً اور استاذ عالم دین اپنے شاگرد کے حق میں خصوصاً نائب حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نائب ہے شاگرد کے حق میں استاذ۔ اس کا حوالہ ہے فتاوی رضویہ، کتاب الحضر والاباحت، علم و تعلیم، رقم مسئلہ 301، جلد نمبر 23، صفحہ نمبر 639، مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن لاہور۔ حضرت علامہ نظام الدین برہان پوری حنفی مدظ اللہ العالی فرماتے ہیں، شاگرد اپنے استاذ کا حق اپنے ماں باپ اور تمام مسلمانوں کے حق پر مقدم رکھے۔ اس کا حوالہ ہے فتاوی ہندیہ، کتاب القراءت، باب متفرقات، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 459، دار الکتب العلمیہ۔ غرض یہ کہ یہ باتیں آپ نے سن لی کہ استاذ کی فضیلت زیادہ ہے، طالب علم کو اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ اب استاذ شاگرد کو مار سکتا ہے یا نہیں مار سکتا ہے؟ بعض جگہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسا استاذ ہوتا ہے کہ شاگرد کو زنجیروں سے باندھ دیتا ہے، بعض استاد ایسا ہوتا ہے کہ رسی سے اس کی پیر باندھ دیتا ہے، بعض استاد اتنی پٹائی کرتا ہے ڈنڈوں سے کہ وہ ڈنڈے ٹوٹ جاتے ہیں لیکن اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے۔ اور بعض استاد ایسے ہوتے ہیں جو شاگرد کو کئی ٹائم تک بھوکا رکھتے ہیں، یا بعض استاد وہ ہیں جو اپنے شاگرد کو کمروں کے اندر بند کر دیتے ہیں اور سزائیں دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ طالب علم سبق یاد نہیں کرتا ہے، یا وہ شیطانی کرتا ہے، یا کہنا نہیں سنتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ استاد شاگرد کو کتنی سزا دے سکتا ہے۔ تو میں آپ کو خلاصہ پہلے بتا دیتا ہوں کہ استاد شاگرد کو صرف ایک مرتبہ میں 3 مرتبہ ضرب لگا سکتا ہے، وہ بھی پیٹھ پر، یعنی ایک ہاتھ پیٹھ پہ لگا کر کے 3 بار ہلکے مار سکتا ہے، زور سے نہیں مار سکتا۔ اور ڈنڈے سے، کمچی سے، بیلٹ سے تو بالکل مار ہی نہیں سکتا، اجازت ہی نہیں ہے۔ وہ مارنے میں بھی یہ احتیاط رکھے کہ چہرے پہ نہ مارے، سر پہ نہ مارے۔
ہلکی پھلکی سزا ادب دینے کے لیے مار سکتے ہیں، زیادہ سخت تکلیف دینا قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا، وہ طالب علم اپنے استاد سے اس کا بدلہ لے گا کہ اس نے مجھے اتنی سزا دی ہے۔ میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں، غرض یہ کہ استاد اور شاگرد کے درمیان محبت و الفت ہونی چاہیے، استاذوں کو شفقت سے پیش آنا چاہیے اور طالب علموں کو ان کا کہنا ماننا چاہیے، اپنے سبق کو یاد کرنا چاہیے۔ اور رہی بات یہ کہ استاد شاگرد کو کئی بار مار سکتا ہے، تو ایک مرتبہ میں صرف 3 بار ہی مار سکتا ہے، اس کے علاوہ مارنے کی اجازت نہیں۔ ایک حدیث پاک ہے، حضرت مرداس جو معلم تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، بچوں کو سبق دے رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ نصیحت کر رہے تھے، سزا دے رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں صرف 3 بار ہی مارو، وہ بھی آہستہ آہستہ۔ حالانکہ اس روایت کو محدثین اور محققین نے موضوع اور من گھڑت بھی قرار دیا ہے، اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف اتنا اشارہ کافی ہے کہ اس روایت میں کلام کیا گیا ہے، اس کو موضوع قرار دیا گیا ہے، اور بہت سے علماء نے اس کو استاذ کے ادب میں، استاذ کی نصیحت میں، استاذ کے متعلق جو باتیں کہی گئی ہیں اس میں حدیث کے طور پہ اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ استاذ اور شاگرد کے درمیان روحانی رشتہ ہے، استاذ اپنے شاگرد کے ساتھ محنت کر کے پڑھا کر کے اس کو کامیاب بناتا ہے، حقیقت میں کامیابی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے لیکن ذریعہ استاذ بن جاتا ہے۔ اب وہ سوال کی طرف چلتے ہیں، کیا استاذ کے ڈنڈا جہاں پہ لگتا ہے تو کیا وہ جگہ جہنم پہ حرام ہو جاتی ہے؟ تو اس کے متعلق علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، جو لوگ حدیث کہہ کے بیان کرتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہ حدیث شریف نہیں ہے، صرف ایسے ہی مشہور ہو گیا ہے کہ جہاں استاذ کا ڈنڈا لگ جائے، کمچی لگ جائے، تماچا لگ جائے، وہ جگہ جہنم پہ حرام ہو جاتی ہے۔ یہ من گھڑت اور جھوٹ ہے، صرف اس وجہ سے کہہ دیا جاتا ہے تاکہ بچے کو صبر آ جائے اور چوٹ کی تکلیف اس کو محسوس نہ ہو، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ استاذ اپنے شاگرد کو زیادہ تکلیف دے، زیادہ سزائیں دے، زیادہ پٹائی کرے۔ اب کچھ حوالے ملاحظہ کریں، رد المحتار میں ہے، میں آپ کو عبارت پڑھ کر کے سنا رہا ہوں۔ رد المحتار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 286 میں ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صرف آزاد مرد پر، آزاد طالب علم پر معلم صرف ایک ہاتھ مار سکتا ہے، اس ہاتھ میں 3 ضربے لگا سکتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اس کے متعلق فرماتے ہیں، فتاوی رضویہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 140، حوالہ نوٹ کریں، ضرورت پیش آنے پر بقدر حاجت تنبیہ و اصلاح اور نصیحت کے لیے بلا تفریق اجرت و عدم اجرت استاذ کا بدنی سزا دینا اور سرزنش سے کام لینا جائز ہے، مگر یہ سزا لکڑی ڈنڈے وغیرہ سے نہیں بلکہ ہاتھ سے ہونی چاہیے اور ایک وقت میں 3 مرتبہ سے زائد پٹائی نہ ہونی پائے۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں 3 بار سے زیادہ پٹائی نہ ہونی چاہیے۔ جامع الصغار میں ہے، جب بچے کی عمر 10 سال ہو جائے تو نمازی بنانے کے لیے اسے ہاتھ سے سزا دی جائے، لاٹھی سے نہیں، اور 3 مرتبہ سے تجاوز بھی نہ کیا جائے، یعنی کہ 3 مرتبہ ہی اس کو مارا جائے۔ یوں ہی استاذ کے لیے روا نہیں کہ 3 مرتبہ سے تجاوز کرے، یعنی استاذ کو بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 3 مرتبہ سے زیادہ بچے کی پٹائی کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استاذ کے بچوں کو مارنے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ 3 مرتبہ سے زائد ضرب لگانے سے پرہیز کرو، کیونکہ اگر تم نے 3 مرتبہ سے زائد سزا دی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم سے بدلہ لے گا۔ جامع الصغار صفحہ نمبر 16، مطلب یہ ہے اس کا کہ ایک مرتبہ میں 3 مرتبہ سے 3 ضربوں سے زیادہ نہ مارے اور چہرے پہ نہ مارے۔ مشکوٰۃ شریف میں لکھا ہے چہرے پہ مارنے کی ممانعت ہے۔ تو یہ عبارتیں آپ کے سامنے پیش کرنی، ان سب سے حاصل یہ ہوا کہ بچے کی پٹائی استاذ کر سکتا ہے بقدر ضرورت، لیکن مارنے میں یہ احتیاط رکھے کہ 3 بار سے زیادہ نہ ہو، اور وہ بھی پیٹھ پہ مارے، چہرے پہ نہ مارے، سر پہ نہ مارے اور ایسی جگہ نہ مارے جس سے تکلیف بڑھ جائے۔ اور ایک تجربہ کرا ہے ہم نے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جس بچے کو زیادہ پٹائی کی جاتی ہے وہ بچہ ایسا وزن ہو جاتا ہے، پھر وہ پڑھائی میں دھیان نہیں کرتا ہے۔ 100 بچوں کی اگر پٹائی کی جائے تو 10 ہی بچے پٹائی سے پڑھ پاتے ہیں، 90 بچے پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں، پھر تو وہ قرآن پاک کا مطالعہ بھی نہیں کرتے ہیں، تلاوت بھی نہیں کرتے ہیں، اتنے باغی ہو جاتے ہیں، اتنے سرکش ہو جاتے ہیں اور اتنے ضدی ہو جاتے ہیں، پھر وہ نہ تو استاذ کا ادب کرتے ہیں
اور نہ ہی وہ دینی کتابوں کا ادب کرتے ہیں، وہ ایک عجیب طریقے کا مزاج بنا لیتے ہیں۔ محبت سے پیار سے پڑھانا چاہیے، تکلیف نہیں دینا چاہیے، سزا نہیں دینا چاہیے۔ ہاں بچوں کو اس طریقے سے پیش آؤ، ایسا اخلاق پیش کرو ان کے سامنے کہ بچے خود بخود متاثر ہو کر دین کی تعلیم حاصل کریں۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ استاذوں کو کہ وہ اپنے شاگردوں کو عجیب طریقے کلمات استعمال کرتے ہیں، گدھے کا بچہ ہے، کتے کا بچہ ہے، سور کا بچہ ہے، ایسے تمام جملے، تو یہ بھی دلی اعضا دینے والے ہیں، اس سے بچے پہ بہت غلط اثر پڑتا ہے۔ ایسے جملے استاذوں کو نہیں بولنا چاہیے، پیار اور محبت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور دین کی فضیلت بیان کرنا چاہیے تاکہ بچوں کے دلوں میں دین کی محبت بڑھتی چلی جائے۔ چلنے کا طریقہ، بیٹھنے کا، اٹھنے کا طریقہ، نماز کے طریقے، تمام اسلامی طریقے ان کو سکھائے جائیں، لیکن پیار اور محبت کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے یہ تحقیق پیش کی ہے۔ ایسا یہ نکلا جس کی ہم نے تحقیق کا یہاں پر ماحصل لکھا ہے، استاذ کی مار جہاں لگتی ہے اس جگہ کو جہنم نہیں جلائے گا، یہ من گھڑت اور جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت ہمیں کتابوں میں ڈھونڈنے کے باوجود بھی نہیں ملی، نہ تو قرآن پاک میں، نہ کسی حدیث میں، اور نہ کسی فقہ کی کتاب میں، نہ کسی معتبر کتاب میں یہ بات ملی کہ جہاں استاذ کا ڈنڈا لگتا ہے وہ جگہ جہنم پہ حرام ہو جاتی ہے، یہ ایسے ہی مشہور ہو گئی ہے۔ غالباً بچوں کو تسلی دینے یا صبر کرنے کی وجہ سے والدین وغیرہ ایسا کہتے ہیں، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ہاں وقت ضرورت استاد شاگرد کو مار سکتا ہے، مگر بلکہ ہاتھ سے نہ کہ ڈنڈے سے، یعنی مارے جو وہ صرف ہاتھ سے مارے، ڈنڈے سے نہیں، وہ بھی ایک ساتھ میں 3 ضرب سے زائد نہیں، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے بچوں کو مار سے روکا جائے، اور والدین کو بھی چاہیے کہ والدین نصیحت کرے، سختی کرے، اور استاذ کو بھی چاہیے سختی کریں، اور جہاں تک ہو سکے پٹائی سے بچیں۔ میرے کہنے میں جو بھی غلطی ہو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔